ایک زبردست حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جسے تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر نے لکھا ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو منصور بن ذکیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بہت زیادہ روئے، جس پر پوچھا گیا کہ حضرت کیا آپ موت کے سبب رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے ایسے راستے پر جانا ہے جس پر میں کبھی نہیں چلا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نے چوتھے روز اپنے بابا کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اے بیٹے، معاملہ تمہارے گمان سے بھی مشکل رہا۔ میں سب سے زبردست انصاف کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کی جناب میں جب حاضری دی تو مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا، اے ابو منصور، تمہاری عمر 70 سال ہوئی، آج کیا لے کر آئے ہو؟ 70 سال کی عمر مولا تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے، بتاؤ کہ آج ہمارے پاس کیا لے کر آئے؟ میں نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں نے 30 حج کیے، 30 ٹائم میں نے حج پرفارم کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے وہ قبول نہیں کی۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، 40,000 درہم میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں نے وہ قبول نہیں کیے۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، 60 سال میں نے دن میں روزے رکھے اور رات کو تیری عبادت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تیری یہ عبادت بھی قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، 30 حج یعنی 30 سال تک مسلسل آپ حج بیت اللہ پر جاتے رہے، وہ قبولیت کے درجوں کو نہ پہنچے۔ 40,000 درہم جو آپ کے پاس مال تھا، آپ کے پاس اپنی رقم تھی، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ اس کے تعلق سے بھی کیا حکم ملا کہ ہم نے قبول نہیں کی۔ پھر عرض کی کہ میں نے 60 سال تک تیری عبادت یوں کی ہے کہ دن میں روزہ رکھا ہے اور رات میں قیام کی۔ اب 70 برس کی عمر تھی اور حضرت نے گویا 10 برس سے ہی، اپنی عمر کے 10 برسوں سے ہی یہ عمل شروع کر دیا تھا کہ دن بھر آپ روزہ رکھتے تھے اور رات بھر قیام کرتے تھے۔ کتنے زبردست عبادت گزار ہوں گے، کتنے زبردست اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عبادت میں آپ اپنے وقت کو صرف کرتے ہوں گے، مگر رب العالمین جل وعلا کی بے نیازی دیکھیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ قبول نہ کیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں نے 40 غزوات میں شرکت کی، ایسے سفر کیے کہ جو تیری راہ میں تھے، میں نے فقط تیرے دین کی خاطر سفر کیا۔ ارشاد فرمایا، یہ بھی ہم نے قبول نہیں کیے۔ میں نے کہا، بس میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں تجھ جیسے آدمی کو عذاب دوں۔ تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا اور مسلمان کو اذیت سے محفوظ رکھنے کی خاطر اس نیت سے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے تیرے اسی عمل کے سبب تجھ پر رحم کیا اور بے شک میں بھلائی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ اس حکایت کو ذکر کرنے کے بعد شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے تو لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، خصوصاً مسلمانوں سے تکلیف کا دور کرنا، سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال سے تکلیف کو دور کرنا کل قیامت میں کس قدر نفع بخش ہوگا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفع دینے والوں میں شامل فرمائے، نہ کہ تکلیف دینے والوں میں۔ یہ حکایت اپنے اندر کس قدر زبردست لیسن لیے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ افراد کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہی دور ہیں، جن کے پاس نہ نمازوں کے لیے فرصت ہے، نہ رمضان کے روزوں کے لیے فرصت ہے، نہ وہ مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ استطاعت کے باوجود حج کرتے ہیں۔ ایسوں کو تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس نامہ اعمال میں ہے کیا کہ جو ہم اپنے پاک پروردگار جل وعلا کی جناب میں لے کر حاضر ہوں گے۔
اور ایسے افراد کتنے محروم ہیں کہ جو فرائض و واجبات کی پاسداری کے تعلق سے حساس نہیں ہیں. یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ گیا اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا رہا اور مغفرت کے جام بٹتے رہے، مغفرت کی خیراتیں بڑھتی رہیں. روزانہ افطار کے وقت ہزاروں کی مغفرت ہوتی رہی، ہر جمعے کے ہر لمحے میں ہزاروں کی مغفرت ہوتی رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے یہاں تک کہ تیسرا عشرہ آ گیا، اور تیسرا عشرہ جس کی ہر طاق رات ممکنہ شب قدر ہے، اور وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ شب قدر کہ جس کے 2 رکعت نماز ادا کرنا اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں کس قدر افضلیت کا، فضیلت کا باعث ہے. سبحان اللہ. ایک تو وہ کہ جو رمضان شریف یا رمضان کے علاوہ بھی فرائض و واجبات کی طرف پاسداری کرتے نہیں، وہ غور کریں. اور پھر دوسری طرف وہ لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ عمل کی طرف تو ہیں مگر اپنے اعمال کے تعلق سے پھولے نہیں سماتے، اور خود ہی ماں بدولت بتاتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتنے حج کر لیے، ہم نے تو جناب اتنی قربانیاں کی ترکیب بنا لی، ہم تو ہر سال اتنی بچیوں کی شادیاں کروا دیتے، ہم تو فلاں یتیم خانہ ہمارے نام سے چل رہا ہے، فلاں جناب مسجد ہم نے بنا دی، تو فلاں مدرسہ ہم نے بنا دیا، تو فلاں ویلفیئر کی سوسائٹی میں ہماری تراکیب ہیں، تو فلاں ادارے کو ہم ترکیب میں لے رہے ہیں، تو فلاں ہاسپٹل میں ہمارے صورتیں بنتی ہیں. تو آپ غور کریں کہ اس طرح سے نیکیوں کو ہم بتا بتا کر کن کیفیتوں کے حامل صورتیں بنا رہے ہیں. پھر رب تبارک و تعالی جل و علا کی بے نیازی دیکھیے کہ وہ پاک پروردگار عز و جل جس کو ہم نیکی کہہ رہے ہیں، جس کو نیکی کہہ کر ہم لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں، خود ریاکاری کا شکار ہو رہے ہیں، خود دکھاوے کا شکار ہو رہے ہیں. اور اب اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی یہ کہ وہ پاک پروردگار عز و جل اگر ان نیکیوں کو قبول نہ فرمائے تو اس کو کون پوچھنے والا، اس کو کون کہنے والا؟ وہ پروردگار عز و جل کی بے نیازی ہے. اللہ صمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے. اور واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت والے بندے ہوتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے چہروں پر سہما پن ہوتا ہے. وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ بلک رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ مناجات کر رہے ہوتے ہیں، وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، وہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں، وہ سر سجود ہوتے ہیں. ان کے چہروں پر جسے سہما پن آیا ہوتا ہے، غم کی سی کیفیت ان کے چہروں پر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ وہ پروردگار بڑا بے نیاز ہے، وہ پروردگار بڑا بے نیاز ہے، وہ پروردگار بڑا بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی کی شان بے نیازی ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے.